Assalamu alaikum. Today our topic is the non-cooperation movement. The non-cooperation movement was launched at the Kolkata session of the Congress on 5th September 1920 by Mahatma Gandhi with the aim of self-governance and obtaining full independence as the Indian National Congress withdraw its support for British reforms following the Rowlatt Act 18 March 1919, the Jallianwala Bagh massacre of 13 April 1919 and in support of Khilafat. जब सत्याग्रह मूवमेंट बहुत ज़्यादा फैल गई तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए रेवलाट एक्ट पास किया, जिसमें बहुत सारे लीडर्स को 2 साल तक के लिए विदाउट ट्रायल बंद कर दिया गया और जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी इनको कर्ब कर दिया गया। इसके चलते हुए जब बहुत ज़्यादा हड़तालें वगैरह होने लगी तो जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोसेशन के दौरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई, मार दाड़ हुई, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और उसके बाद जब खलीफा की खिलाफ इन्होंने र्यूमर्स बनाई कि कुछ हार्श पीस ट्रीटी पर पीस ट्रीटी जो है इसे इम्पोज किया जाता है, चूँकि उस वक़्त खिलाफत निज़ाम था। मुसलमानों के जो हेड हैं उन्हें खलीफा कहा जाता था, तो इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मुसलमानों में भी गम व गुस्सा उभर कर सामने आया। तो इन तमाम वाक़यात को देखकर बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स जो थे इन्होंने एक सेशन बुलाया कोलकाता में 1920 में। एक मीटिंग के दौरान इन्होंने एक नई मूवमेंट लॉन्च की जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम ब्रिटिशर्स की तमाम चीज़ों के साथ कोऑपरेट जो है वो नहीं करेंगे। उनको स्कूलों के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, उनके जॉब्स के साथ, इवन के तमाम जितनी भी सर्विसेज थी हर चीज़ का यानी कि हम बाइकाट करेंगे, उनको रिफ्यूज़ करेंगे, जिससे हमें उनसे छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। गांधी की एक बुक है हिंद स्वराज के नाम पर, जो उन्होंने 1999 में पेश की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिशर जो हैं वो तभी यहाँ पर काबिज़ हैं जब इंडियन जो हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडियन जो हैं उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनको रिफ्यूज़ करेंगे, तो ब्रिटिश रूल जो है ये कोलैप्स हो जाएगा विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर इनकी हुकूमत जो है
یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے انہوں نے نان کوپریشن موومنٹ جو ہے اس کا آغاز کیا کہ یہ جو نان کوپریشن موومنٹ ہے یہ آہستہ آہستہ سپریڈ ہو جائے گی، پورے ملک میں پھیل جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سمجھ جائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں برشر سے چھٹکارا ملے گا۔ تو اس پر گاندھی جی نے زور دیا کہ انڈینز جو ہیں انہیں جو بھی ٹائٹلز برٹش گورنمنٹ نے ایوارڈ کیے ہیں ان تمام کو ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور سول سروسز جو ہیں ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، یعنی کہ جو بڑے بڑے آفیسر ہیں، کلیکٹر ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں، ان تمام کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کے لوگ جو آرمی میں، پولیس میں، یا یہاں کے کورٹس میں، یا یہاں کی لیجسلیٹو کونسل میں جو بھی یہاں کے لوکل لوگ ہیں، ان سب کو ان چیزوں سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان کو ان کے ساتھ کوپریشن نہیں کرنی پڑے گی، سب کو یہ کام چھوڑنے پڑیں گے۔ اور جو بچے یہاں پہ انگریزوں کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا جو بھی ہم ان کے کپڑے وغیرہ یا جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، تو تب جا کر ہماری یہ جو موومنٹ ہے یہ سکسیسفل ہو جائے گی۔ اگر گورنمنٹ جو ہے یہ ریپریس کرے گی، یعنی کہ دوبارہ سے ہماری نان وائلنس موومنٹ کو اگر وہ دوبارہ سے وائلنس طریقے کے ساتھ پیش آ جائیں گے، تو یہ جو ہماری کمپین ہے تو یہ آہستہ آہستہ سول ڈس اوبیڈینس کمپین جو ہے اس میں یہ تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کے یعنی کہ اس سلسلے میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی گاندھی جی نے، اور پورے ہندوستان میں انہوں نے اس چیز کے بارے میں ذکر کیا کہ ہمارے ان مسائل کا حل جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ جو یعنی کہ موومنٹ تھی یہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی، بہت سارے لوگوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے اس وائلنس میں، نان وائلنس جو موومنٹ تھی اس میں حصہ لیا، اور آخر کار یہ جو موومنٹ تھی یعنی کہ نان کوپریشن موومنٹ تھی یہ دسمبر سیشن میں یعنی کہ دسمبر میں ناگپور میں ایک میٹنگ کے دوران یہ موومنٹ جو تھی یہ وہاں پر اڈاپٹ ہوئی، یہ پروگرام جو تھا وہاں پہ پیش کیا گیا۔ تو یہ جو موومنٹ تھی یہ لوگوں کے پاس کیسے پہنچی، کیسے پھیلی، کن کن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا، کن کن سوشل گروپس جو تھے وہ انہوں نے اس موومنٹ کا ساتھ دیا، اور نان کوپریشن کا آئیڈیا جو تھا وہ لوگوں تک کیسے پہنچا، تو اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔